حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے کھانے کی چیز کو بھی اس امت کے لیے اجر کا اور ثواب کا چیز بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس امت کو یہ سب سے بڑا انعام بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کھانے کا فرق ہے۔ ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے سحری کھایا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے۔ ایک فرمایا کہ جماعت میں، جماعت مطلب ہر وہ کام میں جس میں انسان اتفاق ہو کر کرے، ہر ایک کام، کوئی بھی کام ہو، مثال کے طور پر دین کا کوئی بھی کام ہے، انسان اگر جڑ کے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، اتفاق سے کرتے ہیں، اللہ اس میں خیر و برکت رکھا ہے۔ جس کام میں اگر اتفاق نہیں ہے، نہ اتفاقی ہے، اس کام کے اندر میں برکت نہیں رہتا۔ فرمایا جماعت، ہر وہ جماعت جس میں انسان کی ارادہ کیا ہو کہ دین کی ارادہ ہو، دین کی ارادہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا سحری، اور تیسرا فرمایا کہ انسان جب اتفاق کے ساتھ کام کرتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اتفاق کے ساتھ، نہ اتفاقی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام اگر بلاتے، سحری کے وقت بلاتے، فرماتے آؤ برکت کے کھانا کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے سحری کو برکت کا کھانا بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کو برکت کا کھانا بتایا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے سحری کھایا کرو، اس سے روزے میں قوت ملتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ روزے میں قوت ملتی ہے۔ بہرحال ہم سب اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔